یہ سب لوگ قادری تھے. نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین کے والد، یہ انقلاب بپا کیا ان لوگوں نے. اور پھر نئے سرے سے جو ہے وہ سلجوکیت کا خطبہ ان لوگوں نے جاری کیا، نئی جان پیدا کی. اور بعد میں پھر غوث پاک کے وصال کے بعد جب تاتاری فتنہ دنیا میں ظاہر ہوا لوگوں کے سامنے، تو پھر یہی ہوا کہ اس وقت بھی اس فتنے کو کچلنے کے لیے جو بزرگان دین سامنے آئے، ان کا تعلق بھی غوث پاک کی اولاد میں سے تھا اور حضور غوث الاعظم دستگیر کے مریدوں میں سے تھا. اور انہوں نے پھر جو ہے ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کو اسلام کی دولت عطا کی. لیکن اسلام کی دولت بھی کسی خطاب کی وجہ سے نہیں ملی. ایک جملے نے تگودار خان کی زندگی میں انقلاب بپا کیا. جب حضرت غوث الاعظم دستگیر کے وہ شہزادے جو خراسان میں رہتے تھے تگودار خان سے ملنے کے لیے تاکہ میں اس کو نصیحت کروں، تو اب وہ شکار کر کے واپس آ رہا تھا، اپنے محل کے قریب تگودار خان نے ایک مسلمان کو دیکھا تو تکبر کے لہجے میں مذاق اڑاتے ہوئے اس بزرگ سے کہا، وہ خراسانی بزرگ جو غوث پاک کی اولاد میں سے تھے، کہا کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ تو انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا تگودار خان اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا، میرا اللہ مجھ سے راضی رہا تو میری داڑھی اچھی ہے، ورنہ میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے. بس ایک ہی جملے نے اس کی زندگی میں انقلاب بپا کیا، اپنے یہاں مہمان ٹھہرا لیا. اور اس کے بعد تگودار خان جو ہے مسلمان ہو گیا اور پھر اس بزرگ نے اس کا نام احمد رکھا. یعنی تاتاریوں کے متعلق جو اقبال کہتے ہیں، ہے آیا شورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. تو یہ جو صنم کھانے سے پاسبان ملے ہیں تاتاریوں کے ذریعے سے، یہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا تتمہ ہے اور اس کی جو ہے وہ تکمیل ہے کہ ان کی اولاد کے ذریعے سے یہ انقلاب آیا. لیکن پھر تگودار خان نے کہا کہ آپ ابھی تشریف لے جائیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں قوم کو ہموار کروں گا. جب آپ آئیں گے، جب قوم ہموار ہو جائے گی تو پھر پوری قوم مسلمان ہو جائے گی. لیکن پھر وقت آ چکا تھا، ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی، گئے اور ان کا وصال ہو گیا. لیکن بیٹے کو وصیت کی تھی کہ ایک بار تگودار خان کے پاس ضرور جانا. اور پھر ان کے جانشین جب پہنچے تو پھر لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ دین کے قریب آ چکے تھے. لیکن ایک شخص بہت بڑا طاقتور تھا، اس نے کہا کہ میں اس طریقے سے کہانی کس سے معاذ اللہ سن کے مسلمان نہیں ہو سکتا، میں مرد میدان ہوں، اگر مجھے یا میرے بھیجے ہوئے پہلوان کو یہ شخص پچھاڑ دے تو میں اس کی روحانیت کا قائل ہو جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا. پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر، اس وزیر کا جو بڑا معتمد پہلوان تھا وہ اس کے ساتھ جو ہے مقابلہ طے ہو گیا. تگودار خان نے کہا اس بزرگ سے کہ آپ اتنے نحیف کمزور ہیں، اتنے بڑے تاتاری پہلوان سے مقابلہ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا، دین مذاق بن جائے گا. لیکن غوث پاک کے اس شہزادے نے کہا واللہ کبھی نہیں، ہم اپنے دین کے لیے ہر میدان میں قدم رکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب تاریخ طے ہو گئی اور میدان کے اندر وہ پہلوان اتراتا ہوا آیا تو وہ بزرگ جو بڑے نحیف و ناتواں تھے، ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے ان کا جسم بالکل لاغر تھا، جیسے ہی میدان میں اترے اس کے اوپر ایک تماچا مارا، اس کی کھوپڑی پھٹ گئی. لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اش کر اٹھے، وہ وزیر بھی اور پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی. یعنی تاتاریوں کو اسلام میں داخل کرنے کا شرف بھی حضور غوث الاعظم دستگیر کے خاندان کو ہے. کیوں؟ اس